ایک سوال کیا، اگر ہم غلطی سے 5 رکعت پڑھ لیں تو کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اگر 3 رکعت پڑھیں تو 1 رکعت بعد میں پڑھ کے سجدے سہو کر سکتے ہیں، لیکن غلطی سے ایکسٹرا پڑھ لیا، مطلب 1 رکعت کم پڑھے تو سجدے سہو کیسا ہوتا ہے؟ 1 رکعت پڑھتے ہیں ہم، اس کے بعد قاعدہ کرتے ہیں صرف 1 رکعت کے بعد، پھر پورا قاعدے کی دعائیں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد اللہ اکبر، ایک سجدہ، اٹھتے پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر دوسرا سجدہ، پھر اٹھتے اللہ اکبر، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ یہ ہے جب رکعت کم ہوئی تو کسی نے بتایا آگے۔ اب یہ ہے کہ نماز ہو گئی ان کی 5 رکعت پڑھ کے چلے گئے، تو اب کیا کریں؟ تو خالی 2 سجدے سہو کریں، 2 سجدے صرف، ختم، چونکہ آلریڈی ایکسٹرا پڑھ چکے نا۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی غلطی ہو پھر سے نماز دہرا کے ڈبل ہو جاتی ہے، سر 3 رکعت بڑھا دی ظہر کی، چلو پھر سے بڑھاؤ، تو ایک کے بندے وہ پوری 4، مطلب 7 رکعت ظہر کی ہوتی ہے اس دن، 4 رکعت پڑھے، امام صاحب نے کچھ غلطی کی پھر سے بڑھاؤ، تو مطلب پھر وہ 8 رکعت ہو جاتی ہے دن اس کی۔ اور کئی بار تو حال یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک بار بتایا تھا کہ میں نے ایک بار فجر کی نماز جو ہے 6 رکعت پڑھی تھی، فرض نماز 6 رکعت، ماشاءاللہ پہلے 2 رکعت پڑھے، سورہ آگے پیچھے پڑھ لی امام صاحب نے، پبلک اڑ گئی، پھر سے پڑھاؤ، آگے پیچھے شروع ہو گئے، بولے جو وہ امام صاحب سے بڑے مفتی آپ پیچھے رہتے، پورے پڑھتے رہتے، پھر سے اب امام صاحب بولے کہاں مسئلہ لیتے ہیں ان کو، پھر سے اب بیچارے پھر پڑھے، اور پھر کیا کرے، ایک سورہ آگے، سورہ کی ترتیب بدل دیے تھے، مطلب پہلے جو سورہ آتا نمبرنگ کے حساب سے اس کو پہلے پڑھنا چاہیے بعد والے کو، بعد انہوں نے پہلے بھی کیا کرے، ایک سورہ پہلے پڑھ لی، اس کے بعد والے سورہ کو اس سے پہلے کے مطلب نمبر 100 پہلے پڑھ لیا، اور انہوں کو بعد میں پڑھے، سب مثال کے طور پر پھر سے پڑھا، اگلی بار بھی یہ غلطی ہو گئی ان سے، پھر سے پڑھاؤ، پھر سے پڑھاؤ، پھر پڑھ لیا، تو 6 رکعت ماشاءاللہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، سجدے سہو بھی ضرورت نہیں تھی، بہرحال انہوں نے یہ بھی نہیں تھی، لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے تو رکعتیں دوران لگاتے تھے، بس تو سجدے سہو تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ خالی نماز میں گڑبڑ ہوئی تو ہو جاتا ہے بس، باقی ٹائم تو ڈبل نماز ہوتی ہے، ڈبل نماز کی ضرورت نہیں، جب 3 پڑھے تو 1 رکعت اور سجدہ، اور اگر 5 پڑھے تو صرف سجدے، اور اگر نماز میں آپ کو لگ رہا کچھ تو بھی غلط ملت ہو گیا تو پوری نماز میں آپ پہلے اپنے دل کو مطمئن کر لے کہ 3 ہوئی یا 4 ہوئی، آپ کا دل جو بولتا ہے اس پہ رک جائے، جیسا کہ آپ کا دل بولا 4 ہوگی تو 4 پہ رک جائے، 3 ہوگی تو 3 پہ رک جائے، اس کے بعد چوتھی رکعت کمپلیٹ کیجیے، اس کے بعد پورا قاعدہ کیجیے، قاعدہ کرنے کے بعد سب کچھ پڑھ لیجیے قاعدے کا ہوگا، پھر اللہ اکبر ایک سجدہ، پھر اٹھے، پھر اللہ اکبر دوسرا سجدہ، پھر اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ہو گیا۔ ہمارے پاس نمبر 1 طریقہ جو نماز میں غلط ملت ہوئی، نمبر 2 طریقہ نماز کے بعد جو معلوم ہوتا ہے، دونوں کو مکس کر کے بیچ کا طریقہ نہیں والا، ایک سلام کرتے پھر 2 سجدے کرتے، سنت سے ثابت نہیں ہے، ایک سلام کر کے 2 سجدے کرنا بہرحال، لیکن 2 ہے، وہ پہلے اور دوسرے طریقوں کو ملا کے انہوں نے نیا کلب کر کے نکال دیا ایک طریقہ، وہ ہے ایک سلام، سلام سے مراد پورا سلام ہے، پھر 2 سجدے، پھر پورا سلام ہے، یہ کب؟ جب رکعتیں آپ نے کم پڑھ کے نماز سے نکل گیا امام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، آپ نکل کے سلام کر کے 2 رکعت پہ ظہر، صحابہ کہ اللہ کے رسول کیا نمازیں کم ہو گئی؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لقمہ نہیں دیا، ان کو لگا کہ نماز کم ہو گئی، کرنا ہی تو کہا آپ نے 2 پڑھی، آپ نے کہا اچھا کیوں کسی کو بولا، کیا میں نے کتنی پڑھی؟ تو کہا 2 پڑھی، تو کہا چلو پھر ہم پڑھیں، 2 رکعت پڑھائی آپ نے سے پوری حدیثیں، بہرحال میں نے جو سجدے سہو کا لیکچر اس میں پورے طریقے لکھے بتائے، اور طریقوں میں پورے حدیثیں بیان کی کہ آپ نے کیسی نماز پڑھائی، کیسے سلام کیا اور کیا کیا۔